السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عابد بھائی کیا حال ہیں؟ خیر و بہت عافیت بہت ہیں؟ شکریہ جی، آپ نے خیریت سے ہیں؟ وقت دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے آپ سے میں نے نہج البلاغہ پہ کچھ سوال کیے تھے، جی تو گزشتہ سے پیوستہ ایک سوال رہ گیا تھا۔ جی یہ جو فارس اور روم کے حوالے سے دو مقامات میں نا نہج البلاغہ میں جی جی مولا علی علیہ السلام کے خطبات آتے ہیں، جس میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ کو مشورہ دیا یا جی انہوں نے مشورہ لیا، تو اس سے ایک عام خیال ہے کہ وہ ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ کے تعلقات آپس میں باہم اچھے تھے، اور مولا علی علیہ السلام ان کی خلافت کو بھی تسلیم کرتے تھے، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ کی فضیلت بھی بنتی ہے۔ یہ ایک عام تاثر ہے۔ اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد بھائی، بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے جو مولا کائنات کے خطبے اور ارشادات کلمات قصار کی صورت میں اور باقی مکتوبات ہیں، جی نہج البلاغہ کے حوالے سے خلاصہ تو بیان ہو چکا ہے۔ جی اب یہ ہے کہ ان خطبوں کے بارے میں، جی یہ جو دو خطبے ہیں فارس اور روم کے جنگ کے سلسلے میں مولا کائنات سے مشورہ لینا، لہٰذا انہوں نے مولا کائنات سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مشورہ لیا جی اور مولا علی نے ان کو مشورہ دیا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا کائنات نے ان کو خلیفہ برحق تسلیم کر لیا تھا، جی ورنہ ان کو مشورہ نہ دیتے۔ یہ عمومی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ان کی یعنی خلافت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مولا کائنات اور ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے، لہٰذا مولا کائنات کے اگر حالات ٹھیک، ان کے باہمی حالات ٹھیک نہ ہوتے تو وہ مشورہ کیوں دیتے؟ بات یہ ہے جی کہ مشورہ اگر دشمن بھی مانگے، شریعت کی روح سے دشمن بھی اگر مشورہ مانگے، مخالف مد مقابل مخالف آپ سے کو مشورہ لے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو مشورہ صحیح دو۔ امانت ہے یعنی کہ مشورہ آپ کے پاس، کیونکہ مشورہ اس کو صحیح دو اگرچہ آپ کا مخالف ہے۔ ٹھیک اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، ایک نبی کا واقعہ ہمارے سامنے قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ یوسف میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان قیدیوں نے خواب کے بارے میں بھی تعبیر پوچھی تھی، تو آپ نے ان کو صحیح بتا دی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے، آیت نمبر 46 ہے جی اور اس کے بعد والی آیات اس پر شاہد ہیں کہ عزیز مصر نے بھی مولا کائنات سے مشورہ لیا، جی مشورہ لیا اور یوسف علیہ السلام سے مشورہ، حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو صحیح مشورہ دیا، حالانکہ وہ کافر تھا، لیکن کیونکہ یہ اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے صحیح مشورہ دیا ہے۔ صرف مشورہ ہی نہیں دیا، بعد والے حالات کے بارے میں ہی بتایا اور اس کے نتائج بھی اس کو بتا دیے، نتائج بھی بتا دیے۔ ٹھیک، کیونکہ اگر وہ مشرک تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام الیاذ باللہ اس کو غلط مشورہ بھی دے سکتے تھے، لیکن نہیں کر سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر ایک کافر کو، ایک مشرک کو صحیح مشورہ دیا اور بعد والے حالات بھی بتائے۔ تو لہٰذا اگر ہم یہاں سے یہ نتیجہ اخذ کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا اور عزیز مصر نے مشورہ لیا،
تو لہٰذا وہ آپس میں ٹھیک تھے، یا حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے عقائد، اس کے نظریات یا اس کی بادشاہت کو حق تسلیم کر لیا تھا، یہ اس پر دلیل نہیں بن سکتی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المستشار و محتمن، یہ حدیث کتب احادیث میں موجود ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، صحیح حدیث ہے، کہ یہ میرے سامنے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ علامہ ناصر الدین البانی ہے، تو اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، یعنی وہ امین ہوتا ہے، وہ مشورے میں خیانت نہیں کرتا۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد اور دیگر کتب احادیث میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، محتمن، یعنی امانت دار ہوتا ہے، وہ مشورے میں خیانت نہیں کرتا، اگرچہ دشمن ہی اس سے مشورہ لے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، قرآن میں صریح الفاظ میں موجود ہے۔ تو لہٰذا مولا کائنات نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اور اسلام کے تحفظ کے لیے، کیونکہ اصل مولا کائنات کے سامنے اسلام کا تحفظ تھا، تو اسلام کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے صحیح مشورہ دیا ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے تعلقات ٹھیک تھے لہٰذا وہ ان کو خلیفہ برحق تسلیم کرتے تھے تو اس لیے وہ ان کے مشاور تھے، یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ مولا کائنات نے اس لیے صحیح مشورہ دیا کہ غلط مشورہ دینے والا خیانت کار ہوتا ہے، اور مولا کائنات تو مولا کل ہیں، وہ امام معصوم ہیں، ہمارے ہاں امام معصوم ہیں، اور بعض سنی علماء کے ہاں بھی مولا علی معصوم ہیں، اور بعض اہل سنت کے ہاں وہ محفوظ ہیں۔ تو وہ غلط مشورہ بعض سنی علماء کے نزدیک بھی معصوم ہے، اس کا کوئی ریفرنس ہے؟ اس پر میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کرا دیا ہے، اور سنی معتبر کتابوں سے، بنیادی اور اساسی کتابوں سے میں نے ائمہ علیہ السلام کی عصمت کو دلیل سے ثابت کیا ہے۔ وہ میرا لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے۔ ہاں جی، تو لہٰذا مولا کائنات نے جو مشورہ دیا ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے حالات ٹھیک تھے یا ان کو وہ خلیفہ برحق سمجھتے تھے، وہ کیونکہ ان کے خطبات مولا کائنات کا احتجاج کرنا اور دیگر خطبے وہ اس پر صریح دلالت کرتے ہیں، واضح دلالت کرتے ہیں کہ مولا کائنات خلافت کا اپنا حق سمجھتے تھے، اور قطعاً ان کو خلیفہ برحق تسلیم نہیں کرتے تھے، اور ان خطبوں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مولا کائنات ان کو خلیفہ سمجھتے تھے، لہذا اس لیے انہوں نے مشورہ دیا ہے۔ تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اکثر لوگ آج کل جو ہے نا اسناد کے اوپر بہت زور دیتے ہیں۔ اب نہج البلاغہ دیکھیں سند کے اعتبار سے، یعنی قطع نظر سند کے بارے میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ کے بعض خطبوں کا سلسلہ سند جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور بعض کی جو اسناد ہیں وہ مخدوش ہیں، لیکن اکثر خطبے مولا کائنات کے اور اکثر مکتوبات کلمات قصار سندن بھی ٹھیک ہیں، متنن بھی ٹھیک ہیں، از لحاظ سند بھی ٹھیک ہیں، از لحاظ متن بھی ٹھیک ہیں۔ جو چند یہ خطبے ہیں ان کی سند پر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے گفتگو کی ہے متن پر، کہ متن پر گفتگو کی ہے کہ مولا کائنات نے ان کو مشورہ دیا، لہذا مشورہ دینے سے
ان کی حقانیت ثابت نہیں ہوتی. جیسا کہ آپ نے یوسف علیہ السلام جی 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 تو اس سلسلے میں اور بھی احادیث حضور کی پیش کی جا سکتی ہیں. تو یہ جی آ کے ہاں جی تو اس سلسلے میں قطع نظر سند کے ہم اس کے متن کو ہی دیکھ لیں، متن کو ہی دیکھ لیں، کیونکہ اسلام کا تحفظ مقصود تھا. تو انہوں نے اسلام کی خاطر اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورہ لیا تھا. تو مولا کائنات نے صحیح مشورہ دیا. جی بہت شکریہ آپ کا. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سوال میں آپ سے کرتا ہوں.